اس دفعہ جانیں گے ہم ملک ایران کے شہر مشہد کے بارے میں. آخر کیوں ہے یہ شہر اتنا تاریخی اور یہاں پر پائی جانے والی آئیکونک سمبلز ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام دی ہسٹری شو میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے اس بہت ہی خاص پروگرام دی ہسٹری شو میں، جہاں پر آج آپ جانیں گے شہر مشہد کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ مشہد جو کہ خود ایک عربک ورڈ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مشہد کے معنی ہے مزار مقدس یا پھر ہولی شرائن. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پائے جانے والے سمبولک اور آئیکونک بلڈنگز کی کیا ہے تاریخ اور خود اس شہر کی تاریخ کیا ہے. تو پھر اس شہر میں بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو بتائیں کہ آپ اس پروگرام میں کون کون سی جگہوں کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے. امام رضا علیہ السلام کے روضے کی تاریخ، تاریخ مشہد، آستان قدس کی تعمیر کی تاریخ، بست یعنی پناہ گاہ کی جگہ، صحن انقلاب، مینارے، نقار خانہ، سقا خانہ، ساعت اور صحن قدس، صحن آیت اللہ خمینی، صحن آزادی، مسجد گوہر شاد، گنبد امام رضا علیہ السلام. یہ تمام وہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ اس شہر کا دورہ کرتے ہیں تو ان آئیکونک سمبلز کا بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں. تاریخ مشہد. ایران کے شمال مشرق میں واقع شہر مشہد صوبہ خراسان کا دارالحکومت ہے، جو تہران سے 890 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ شہر 985 میٹر کے ارتفاع یعنی الٹیٹیوڈ پر ہے، اور کل رقبہ 204 مربع کلومیٹر ہے. آبادی تقریباً 34,16,000 کے قریب ہے. طوس سے 24 کلومیٹر دوری پر سناباد سے یہ مقدس شہر وجود میں آیا ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہیں تدفین ہوئے ہجری 203 میں. یہ مقام مشہد رضا کے نام سے مشہور ہوا. حرم کی عمارتوں کو آستان قدس رضوی کہا جاتا ہے اور یہ ایران کی سب سے خوبصورت عمارت شمار کی جاتی ہے، جہاں آپ اسلامی فن خطاطی اور فن تعمیر کا بہترین نمونہ دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں آستان قدس کی تعمیر کی تاریخ. عباسی خلیفہ کے جانشین منصور المہدی نے حمزہ بن قحطبہ، جو کہ عباسی سپہ سالار تھا اور جس نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا تھا، اسے خراسان کا گورنر بنایا. اس نے نوغان اور سنادان کے درمیان ایک وسیع باغ بنوایا اور ایک محل تعمیر کروایا، اور جو 4 صدی ہجری کے آغاز تک باقی رہا. ہارون جب خراسان میں بغاوت کچلنے کے لیے آیا تو یہیں بیمار پڑ گیا اور اس باغ میں قیام کر کے اپنا علاج کروایا، لیکن وہ انتقال کر گیا اور اسی محل میں دفن کر دیا گیا. اس کا مقبرہ وہیں بنا دیا گیا. 203 ہجری میں ہارون کا بیٹا مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا اور ہارون کے بغل میں سپرد خاک کر دیا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ مقام شیعوں کی زیارت گاہ بن گیا اور اس شہر کی اتنی توسیع کی گئی کہ نوغان اور سناباد بھی اسی میں شامل کر لیا گیا اور مشہد رضا کہلانے لگا، جو آگے چل کر صرف مشہد ہو گیا. غزنوی بادشاہ سبکتین نے اس مقدس روضے کو ڈھا دیا، لیکن اس کے فرزند سلطان محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور 428 ہجری میں اس کی توسیع کی. چنگیز اور اس کے بیٹے تولی نے مشہد پر چڑھائی کی اور پھر ایک بار اسے شدید نقصان پہنچایا. اس کی دوبارہ مرمت و تعمیر شیعہ مغل بادشاہ سلطان محمد خدابند نے کروائی، جس کی حکومت 703 ہجری سے 716 ہجری تک تھی. آستان قدس کی تعمیر کی یہ صفوی، افشار اور قاجار ڈائنسٹی سے اس کی توسیع اور وسیع کا کام چلتا آ رہا تھا. بست یعنی پناہ کی جگہ. بست وہ مقامات تھے جہاں ظالم و جابروں سے بچنے کے لیے پناہ لی جاتی تھی اور یہ بہترین اور محفوظ جگہ ہوا کرتی تھی. آستان قدس رضوی میں 2 بڑے احاطے صحن انقلاب کے دونوں طرف ہیں. بست پائیں خیابان یعنی نچلا بست اور بست بالائی خیابان اوپری بست کے نام سے جانا جاتا ہے. آج یہ دونوں بست امام رضا علیہ السلام کے داخلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. حال ہی میں 2 مزید بست کی تعمیر کی گئی ہے. ایک بست شیخ بہائی
जिसे हम मस्जिद गौहर शाद और सहन जमहूरी इस्लाम के दरमियान देखते हैं, और एक बस्ते तबरसी जिसे इस्लामी यूनिवर्सिटी और आस्ताने कुद्स के किताब खाने के दरमियान हम पाते हैं। सहने इनकलाब ये आस्ताने कुद्स रज़वी का एक खूबसूरत इमारत है। इसमें 4 बालकनी यानी छज्जे हैं, एक अब्बासी शुमाल में, तुला जो कि जुनूब में, नक़ार खाना जो कि मशरिक में है, सात यानी घड़ी मगरिब में है जो कि एक बड़ी सी घड़ी है। ये छज्जे अपने नौइयत के बेहतरीन तामीरात हैं और सदी पुराने हैं। इस सहन में एक बड़ी सी खिड़की है जो कि स्टील और कांसे की बनी हुई है। तुलाई यानी सुनहरी बालकनी आमिर अली शेरनुआई ने 872 हिजरी में बनवाई थी, जो कि सुल्तान पागारा के ज़हीन वजीर था। शुमाल की अब्बासी बालकनी 1021 हिजरी में शाह अब्बास के ज़माने में तामीर की गई थी। 2 सोने की मीनार रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ख़ास तौर पर बनाए गए हैं। आमतौर पर मीनार गुंबद के दोनों तरफ और नज़दीक बनाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों मीनारें एक दूसरे से बहुत दूर बनाए गए हैं। एक मीनार गुंबद के करीब है और जुनूब में नादरी बालकनी के सहन इनकलाब में है, और दूसरा शुमाल में सहन इनकलाब के अब्बासी बालकनी में है। इन दोनों का तनासुब ना होना साफ जाहिर होता है, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है ताकि जब ज़ायरीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चौराहे से दाखिल हों तो मीनार और गुंबद बीच में दिखाई दें। वो मीनार जो गुंबद के करीब बना है, इसे शाह तहमासाब सफवी ने बनाया है और इसकी ऊंचाई 40.5 मीटर है और गोलाई 13 मीटर है। और दूसरा मीनार जो अब्बासी बालकनी में है, ये नादिर शाह के ज़माने का है। नक़ार खाना 860 हिजरी में बेसनक़ूर शाहरुख का बेटा हिरात से मशहद आया ताकि अपनी बीमारी से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए शिफा हासिल करे, तो इसकी आमद की इत्तला के लिए नक़ारे बजाए गए और उसी दौर से आज तक ये नक़ारे तुलुए आफ्ताब हो और गुरूब आफ्ताब के वक्त बजाए जाते हैं। सिवाय अय्याम अज़ा के। हौज़े इस्माइल तलाई के नाम ये अवाम के लिए पानी पीने का इंतज़ाम सहन इनकलाब के बीच में है और इसमें कुंदा किया गया ये नादिर शाह के ज़माने का है, इसलिए इसे नादरी सक़ा खाना कहा जाता है। ये संगे मरमर का फव्वारा हिरात से नादिर शाह की हुक्म से मंगवाया गया था। सोने की ईंट पर कुंदा किया था इस्माइल ने। ये वो फनकार था जिसके नाम से ये पानी की सबील है। इसकी दोबारा तामीर 1347 हिजरी में हुई। सात यानी घड़ी सहन इनकलाब के मगरिबी बालकनी में एक बड़ी सी घड़ी है और ये मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह के ज़माने की है। सहन जमहूरी इस्लाम ये जदीद सहन 10,000 मीटर के रकबे में है। इसके शुमाल और जुनूबी दरवाज़ों पर दोनों मीनारें हैं और हर मीनार 30 मीटर ऊंचा है। रोज़े के दारुल वलाया के औराक तक जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। इस इमारत के मशरिकी हिस्से को दारुल रहमता भी कहा जाता है। सहन कुद्स इस सहन को बनाए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और इसका रकबा 2500 मीटर है। ये सहन सहन आयतुल्लाह खुमैनी और बस्ते शेख बहाई के दरमियान है। निचले हिस्से में 28 कड़े हैं और हर एक 6 मीटर ऊंचा है। एक बरामदे का नाम किबला है जो 50 मीटर है। इस सहन के बीचों बीच एक नई पानी की सबील बनाई गई है। सहन आयतुल्लाह खुमैनी ये सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब वाक़े है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सड़क के सामने है। इसका रकबा 8300 मीटर है। शेख बहाई की कब्र इस सहन और सहन आज़ादी के दरमियान है। सहन आज़ादी रोज़े के मशरिक़ में है और फ़तेह अली शार काचार के ज़माने का है। ये 85 मीटर लंबा है और 54 मीटर चौड़ा है। इसकी 4 दहलीज हैं। सबसे मशहूर दहलीज को ऐवान तुला कहा जाता है। इस ऐवान को नासिरुद्दीन शाह काचार के ज़माने में तामीर किया गया था। मस्जिद गौहर शाद
یہ ایران کی سب سے مشہور مسجد ہے اور روضہ امام رضا علیہ السلام سے متصل ہے۔ اسے 881 ہجری میں گوہر شاد خاتون جو کہ شاہ رخ مرزا کی اہلیہ تھیں، ان کے حکم پر بنایا گیا تھا۔ اس مسجد کا رقبہ 9410 مربع میٹر ہے، جس میں ایک احاطہ ہے، 4 ایوان یعنی پورچز ہیں اور 7 بڑے نماز کے لیے ہال ہیں۔ 2 بلند مینار ہیں، ہر ایک کی اونچائی 40 میٹر ہے۔ بائیں طرف ایران کی بہترین خطاط بیسنقور کی خطاطی ہے۔ ممبر صاحب الزمان مقصورہ یعنی پورچ میں ہے۔ اسے 1243 ہجری میں بنایا گیا تھا۔ اس ممبر کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے اخروٹ کی لکڑیاں اس میں استعمال کی گئی ہیں، اور بھی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طریقے کی لوہے یا کیل کا استعمال بالکل نہیں کیا گیا ہے۔ گنبد امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مقدس سنہرے گنبد کے نیچے واقع ہے۔ یہ سنہرا گنبد شہر کی شان ہے اور 31,020 میٹر کے ارتفاع یعنی الٹیٹیوڈ پر ہے۔ یہ گنبد اطراف میں ایوان اور صحن سے گھرا ہوا ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ ماہر معماروں نے اپنی تمام تر فنی صلاحیتیں اس پر صرف کی ہیں۔ یہ چوکور ہے اور 135 مربع میٹر ہے۔ ابھی مزید اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ سنگ مرمر کی دیواریں 20 سینٹی میٹر کی ہیں اور بقیہ 92 سینٹی میٹر بیش قیمتی اور مشہور سلطان سنجاری ٹائل لگائی گئی ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث اہل بیت علیہم السلام سے ان ٹائلوں کو مزین کیا گیا ہے۔ سب سے اہم خطاطی جو دیواروں پر 80 سینٹی میٹر کی چوڑائی میں کی گئی ہے، وہ مشہور خطاطی علی رضا عباسی کی ہے، جو کہ صفوی دور کے تھے یعنی صفوی ڈائنیسٹی کے تھے، اور اس پر سورہ جمعہ لکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ شہر اور اس کی تاریخ اس لیے بھی شیعہ مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں پر ان کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی مزار اقدس پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا۔ تو پھر ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی مشہد سے ریلیٹڈ ہسٹری کیسی لگی؟ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔